من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا أَلْقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَبَ الرِّقَابَ صلوات بھیجیے۔ آپ صاحبان سن رہے ہیں کافی دیر سے، جناب مسلم کے حالات بھی سنے آپ نے، جناب مسلم کی شجاعت بھی سنی آپ نے، جناب مسلم کا مرتبہ بھی سنا آپ نے۔ معصومین کا فرمان ہے کہ کربلا کی سرزمین سے باہر دو شہید، جناب مسلم ابن عقیل اور جناب ہانی ابن عروہ، یہ دو شہید بھی شہدائے کربلا میں شامل ہیں۔ درود بھیجیے۔ یہ واقعہ کربلا کہا جائے یا حسین علیہ السلام کا مشن کہا جائے، یہ شروع ہوا کوفہ سے، شہادت جناب مسلم ابن عقیل سے، اور حسین کا مشن ختم ہوا رہائی پہ زندان شام سے۔ جناب مسلم باب الحوائج، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، محمد ابن اشعث لعین، جس کو ابن زیاد نے بھیجا گرفتار کرنے کے لیے جناب مسلم ابن عقیل کو، وہ جب اپنے 400 سے زائد سپاہی پھر نار کروا چکا جناب مسلم کے ہاتھ، تو اس نے ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ ابن زیاد مجھے اور فوج بھیجی جائے۔ تو اس نے بھیجا کہ تمہیں ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا، تمہیں اور فوج کس لیے چاہیے؟ تو ابن زیاد کا ایک جواب ہے، محمد بن اشعث کا ایک جواب ہے کہ او ابن زیاد، کیا تو نے مجھے کسی سبزی فروش کو گرفتار کرنے بھیجا؟ یہ بنی ہاشم کا شیر ہے۔ بنی ہاشم کے شیر کو گرفتار کرنے کے لیے 400 تو کیا 4000 بھی کم ہوں گے۔ اور بارش کی گئی آگ کی، جس گھر میں جناب مسلم ابن عقیل موجود تھے، اس بارش، آگ کی بارش نے قابو پایا جناب مسلم پہ، ورنہ حسین کے 3 بڑے شیر، جن کو حسین نے کربلا جانے سے پہلے تقسیم کر دیا، جناب محمد ابن حنفیہ، جناب مسلم ابن عقیل اور جناب عباس، جن کو اجازت ہی نہ تھی۔ درود بھیجیں۔ جناب مسلم ابن عقیل کے بارے میں تو آپ سن چکے، میں آپ کو اس مشن کا آخر حصہ سناتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہیں۔ اس منبر کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ جو بھی بات یہاں سے کی جاتی ہے اس کی بنیاد دلیل پہ ہوتی ہے۔ ایک کتاب ہے، آپ صاحبان جانتے ہوں گے، جس کا نام ہے سپر مین ان اسلام، جو فرانس کے انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ریسرچ میں 25 محققین نے مل کے وہ کتاب بنائی۔ اس کتاب کا بھی ایک جملہ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو شیعہ ہیں، ان کے پاس اپنے عقیدے کی دلیل اتنی قوی ہے کہ ان کو اپنی جگہ سے ہلانا ناممکن ہے۔ ایک لفظ، ایک جملہ ہے جو آپ علماء و ذاکرین کی زبانی اکثر سنتے ہوں گے، وہ ہے فاتح شام۔ میں نہیں جانتا آپ کے ذہن میں فاتح شام کے کیا معنی ہیں، آپ فاتح شام کس دلیل پہ کہتے ہیں؟ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، فاتح شام
ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا لقب ہے۔ فاتح شام، میں ایک تاریخ کا بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، اور تاریخ فاتح شام کس طرح کہتی ہے وہ میں آپ سے تھوڑے سے چند جملوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں بی بی کو فاتح شام کہا جائے۔ یہ نہیں کہ کہا جاتا کیوں ہے، کیوں کہا جائے فاتح شام۔ بی بی نے کیا فتح فرمایا جس سے بی بی کا لقب فاتح شام بنا۔ آپ کو میں تاریخ کے، میرے پاس جو تاریخ کے حوالے ہیں، تاریخ دمشق، تاریخ اجداد، کردار ملعون، تلیق ابن تلیق، یہ چند کتابیں ہیں جن کا میرے پاس حوالہ ہے، جن میں سے میں آپ کو یہ کہانی سنا رہا ہوں۔ آپ میرے ساتھ ساتھ چلے، سوئے نہیں کہانی سنتے سنتے۔ درود بھیجے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شام کا دربار ہے، وہ یزید اور اس کے مشیران اکٹھے ہیں، سوچ یہ رہے ہیں کہ جب یہ قیدی زندان میں بند کیے گئے، اس وقت جو اعلانات ہوئے حکومت کی طرف سے، سلطنت کی طرف سے، لعینوں کی طرف سے، جب انہیں کچھ عرصہ گزر گیا تو لوگوں نے یہ جاننا شروع کیا کہ یہ جو کچھ کہا گیا، یہ قیدی وہ نہیں ہو سکتے۔ اس سال بھر کے عرصے میں کوئی گھر ایسا نہ تھا دمشق کا جو ان قیدیوں پہ رویا نہ ہو۔ اس بات نے یزید اور اس کی سلطنت کو پریشان کیا، اور وہ سوچنے پہ مجبور ہوا کہ کیا ان کو مزید قید میں رکھنا میری حکومت کی سلامتی بن سکے گا۔ اس نے اپنے مشیران کو اکٹھا کیا اور مشورے شروع ہوئے۔ ایک شخص ہے جو عیسائی مذہب سے ہے، سر جون اس کا نام ہے، یہ یزید کا استاد بھی تھا۔ یہی سر جون ہے جس نے یزید کو شاعری بھی سکھائی تھی، اس کی بہت بات مانتا تھا۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کوفہ میں جناب مسلم ابن عقیل کے آنے کے بعد جو وہاں پہ وہ جو گورنر تھا اس کو بھی ہٹایا گیا۔ سر جون نے مشورہ دیا یزید کو کہ ابن زیاد کو بھیج، یہ اس سے قابو نہ آئے گا۔ ابن زیاد سے یزید کچھ ناخوش بھی تھا، لیکن سر جون کی بات مان کر اس نے ابن زیاد کو وہاں کا گورنر مقرر کیا۔ سر جون نے کہا کہ یزید، ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قیدی اپنے غموں میں ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کو رہا کر دیا جائے۔ یہ مدینہ چلے جائیں گے، یہاں کے لوگ کچھ عرصے میں بھول جائیں گے، اور پھر مدینہ میں جو ہوگا پھر ہم دیکھ لیں گے۔ ایک وفد بنایا گیا، جو یزیدی علماء تھے ان کا ایک وفد بنایا گیا اور قید خانے میں بھیجا گیا، یہ پیغام دے کر کہ یزید آپ کو رہا کرنا چاہتا ہے۔ تاریخ دمشق کے الفاظ ہیں، جب یہ وفد پہنچا میرے مولا علی ابن حسین کے پاس، درود بھیجے، یزید کا پیغام پہنچایا گیا، تو میرے مولا نے فرمایا کہ اچھا ٹھہرو، میں اپنی اماں سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ مولا گئے بی بی کے پاس، کہا پھوپھی اماں، یزید کا وفد آیا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں رہا کر دیا جائے۔ تو بی بی نے، تاریخ دمشق کا ایک جملہ ہے بی بی کا، ذرا غور سے سنیے گا۔ بی بی نے فرمایا ان سے پوچھو، یہ یزید سے پوچھ کے بتائیں کہ کیوں وہ ہماری قید سے گھبرا گیا؟ کیا یزید ہماری قید سے گھبرا گیا؟ اس وفد کا سربراہ ہے جس کا نام ہے زید، جو مفتی یا وہ فقیہ یزید کہلاتا تھا، جو ان کا بڑا تھا۔ زید کہتا ہے
کہ ہماری جو رات محفل ہوئی لگتا ہے ان کو معلوم ہے. واپس گئے یہ درباری ملا، جا کے یزید بے چینی سے انتظار کر رہا ہے کہ کیا جواب آتا ہے. تو یہ جب گئے انہوں نے جواب دیا. زینب پوچھتی ہیں یزید تو گھبرا گیا، تو کیوں ہماری قید سے رہائی چاہتا ہے؟ یزید یہ سن کر تل ملایا، پریشان ہو گیا، تڑپ گیا، اٹھ کے دربار چھوڑ کے چلا گیا. 3 روز یہ دربار میں نہیں آیا، اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا. پھر 3 روز کے بعد واپس آیا تو بلایا اس نے اپنے ملاؤں کو اور کہا کہ میں خود زندان میں جانا چاہتا ہوں اور مجھے ایسا لباس دیا جائے کہ آل محمد یہ سمجھیں کوئی سوال ہی آیا ہے. زید نے کہا یزید کیا تو ایمان لے آیا؟ کہا نہیں، میں اپنے باپ کی سیاست اور منافقت استعمال کرنا چاہتا ہوں. بے شمار لعنت. بہرحال یزید خود زندان میں آیا، سرکار سے ملاقات کی، اپنا مدعا پیش کیا. سرکار نے پھر وہی جواب دیا کہ میں اپنی اماں سے پوچھ کے بتاؤں گا. چلا گیا یزید. یہ حجت خدا، جانتے ہیں حجت خدا کیا ہوتا ہے؟ حجت خدا وہ جس کی قدرت میں کائنات کی باغ ڈور ہے، اس کو کہتے ہیں حجت خدا. یہ خدا کی طاقتوں کا نام ہے، یہ خدا کے مظاہر کا نام ہے. یہ مظہر اللہ، یہ حجت اللہ گیا اپنی پھوپھی کے پاس، 2 زانو ہو کے بیٹھا علی کی بیٹی کے سامنے. کہا پھوپھی اماں یزید آیا خود، اس نے یہ مدعا پھر سے بیان کیا. اب یہ بیان کر کے یہ حجت خدا علی کی بیٹی کے سامنے خاموش بیٹھا ہے، دیکھے حکم کیا ملتا ہے. بی بی نے فرمایا بیٹا سجاد، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں رہائی دے دی جائے تو یزید سے کہو ہماری چند شرطیں ہیں. یہ فاتح شام ہے جو شرطیں رکھ رہی ہے. قیدی شرطیں نہیں رکھا کرتے، فاتح شرطیں رکھا کرتے ہیں. اب میرے ساتھ آپ آ گئے یہاں تک، تو اب میں عنوان کی آیت جو میں نے پڑھی اس کا میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. مولانا موجود ہیں، مجھ سے کوئی کوتاہی ہو تو میری تصحیح فرمائیں گے. ارشاد ہو رہا ہے فَإِذَا الْقِيمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَبُوا الرِّقَابَ. اے میرے خاص بندو، اے میرے خاص بندو، جب تم کافروں کو اپنے شکنجے میں جکڑ لو تو ایسی ضرب لگاؤ کہ پھر اٹھ نہ پائے. یہ ہے بی بی جو فاتح شام ہے. میں آپ کو فاتح شام بتا رہا ہوں. فاتح شام نے اپنی 5 شرطیں رکھی. پہلی شرط کہ یزید سے کہے کہ اپنی اس کے باپ نے امیر علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں شروع کی. ہر ممبر سے سب و شتم کیا گیا، جس ممبر سے سب و شتم کیا گیا علی پر اور آل رسول پر، وہاں پہ علی کے فضائل پڑھے جائیں. ہماری دوسری شرط کہ جب میں بازاروں سے گزر رہی تھی تو لوگ پوچھتے تھے یہ فاطمہ کون ہے؟ یزید سے کہو خود دمشق کے چوک پہ کھڑا ہو کر خود بتائے فاطمہ بنت رسول ہے. ہماری تیسری شرط، میں مصائب نہیں پڑھ رہا ابھی، میرے ساتھ رہیے گا. ہماری تیسری شرط، اس کو کہو درود پڑھیں. ہماری تیسری شرط، یزید سے کہا جائے کہ وہ پھر سے دربار سجائے اور ہمیں پھر دربار میں بلائے
جب میں دربار میں پہنچوں تو یہ اپنے تخت پہ کھڑا ہو کر مجھے بنت رسول کہہ کے پکارے۔ ہماری چوتھی شرط یہ ہمارے شہداء کے سر واپس کیے جائیں، تاکہ ہم انہیں اپنے تقدس کے مطابق دفن کر سکیں۔ ہماری پانچویں شرط ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں۔ یہ جان لیجئے یہ تبرکات کوئی در اور چادریں نہیں مانگ رہی زینب، یہ تبرکات انبیاء ہیں جن کا اعجاز یہ ہے کہ جہاں حجت ہوگی وہیں تبرکات ہوں گے۔ حجت کربلا میں تھی تو تبرکات کربلا میں، حجت سفر شام کر رہی تھی تو تبرکات بھی ساتھ ساتھ تھے، حجت دمشق میں تھی تو یہ بھی دمشق میں تھے، لیکن اب یزید کے قبضہ میں تھے۔ وہ بی بی نے فرمایا یہ تبرکات انبیاء ہیں، یہ تبرکات حجت اللہ ہیں، ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں۔ یہ پیغام پہنچایا گیا یزید کو۔ یزید تاریخ دمشق کردار ملعون اور طلیق ابن طلیق سمجھتے ہیں نا؟ طلیق وہ ہے جب قصوہ پہ سوار ہو کے میرا رسول مکہ میں داخل ہوئے تو جن لوگوں نے قصوہ کے سامنے لیٹ کر اپنی زندگیاں بچائیں ان کو طلیق کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب ایک لکھی گئی طلیق ابن طلیق، اس میں یزید کے فکرے ہیں۔ کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ اب تک میری قید میں کیوں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں میرے باپ کو ان کے والد نے کہا تھا کہ او معاویہ کسی غلط فہمی میں مت رہنا، میں چاہوں تو کوفہ سے بیٹھے ہوئے تمہیں تخت شام سے گرا دوں۔ یہ میرے نہیں ہے، یہ تاریخ کے فکرے ہیں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ درود بھیجیں یہ شرطیں سن کے پھر تل ملایا، پھر پریشان ہوا، پھر دربار چھوڑ گیا۔ چند دن پھر بند رہا۔ جب باہر نکلا چند روز کے بعد تو کہتا ہے کہ میں نے سمجھ بھی لیا، میں نے سوچ بھی لیا، میں حکومت بچانے کے لیے یہ تمام شرطیں ماننے کو تیار ہوں۔ اب آپ جانتے ہیں جب کربلا سے یہ قافلہ چلا، یہ اسیری، یہ طوق، یہ بے بسی، یہ سفر، یہ سب ان کا اختیار ہے۔ بی بی کے اپنے جملے ہیں، فرماتی ہیں سیدہ زینب کہ کربلا میں ہم صبر کر چکے، یہ ہمارا اختیار ہے، مقصد دین کو بچانا ہے۔ جناب علی ابن الحسین کے الفاظ ہیں کہ میں نے طوق اس لیے پہنا کہ خدا، توحید، مصطفیٰ اور ولایت زندہ رہے۔ چاہتے تو یہ ان کا اختیار تھا، لیکن مقصد اور تھا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ بات یہاں تک پہنچی۔ یزید نے جب سوچ کے یہ پیغام بھیجا، کہا پیغام پہنچایا گیا بی بی کو، بی بی وہ کہتا ہے ہم آپ کی تمام شرطیں ماننے کو تیار ہیں۔ کہا پھر فرمان جاری کیا جائے اپنی سلطنت میں کہ فضائل علی بیان کیے جائیں۔ ہر ممبر پہ فضائل علی بیان ہونے لگے۔ یہ میرا کہنا ہے کہ جو ہم اپنے سنی بھائیوں کی کتابوں میں جو فضائل محمد و آل محمد دیکھتے ہیں، یہ بی بی زینب کا اعجاز ہے، یہ بی بی زینب کی فتح ہے، یہ فاتح شام کی کرامات ہیں کہ وہ ان کتابوں میں یہ جو چند عرصہ، تھوڑا عرصہ جو فضائل ہر اس ممبر سے بیان ہوئے جہاں پہ سب و شتم کیے جاتے تھے، مجبور ہو گئے وہ لکھنے والے، کیونکہ سن چکے تھے یہ فضائل آل محمد کے بی بی کی صدقے۔
درود بھیجیں. یہ ہے فاتح شام، یہ ہے فاتح شام ہونے کی دلیل کہ فتح کر دیا بی بی نے. اور مشن بی بی کا تھا ولایت، مشن حسین کا بھی تھا ولایت. کوئی گواہی کوئی مجھے دکھا دے کہ کربلا کے کسی مرحلے پہ حسین علیہ السلام نے کہا ہو نماز ایسے پڑھنا، روزہ ایسے رکھنا، وضو ایسے کرنا. اگر کہیں ہے تو وہ مجھے دکھایا جائے، ورنہ یہ سب کی سب جنگ، یہ سب کا سب کربلا صرف اور صرف ولایت علی ابن ابی طالب امیر المومنین کے لیے ہوا. یا علی. جب یہ فرمان جاری ہو گیا، تمام ممبروں سے فضائل بیان ہونے لگے. جمعے کا روز ہے. جب یہ پیغام مدینہ پہنچا، مدینہ کے ممبر پہ جب خطیب ممبر پہ پہنچا تو اس نے کہا، درود بھیجے، میں آپ کو فقرہ سناتا ہوں اس کا. تاریخ اجداد کے فقرے ہیں یہ. جب وہ ممبر پہ پہنچا تو اس نے کہا، بے شک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا. جان لو جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. سب سے پہلے بی بی فاطمہ بنت حمزہ وہ گھر سے باہر نکلی، اعلان کیا، فرمایا، او بنی ہاشم سنتے ہو، او بنی ہاشم سنتے ہو، زینب کو فتح ہوئی. بی بی کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا، سنتے نہیں، ان ممبروں سے اعلان ہو رہا ہے، من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا. یہ ہے فاتح شام. مہربانی درود بھیجے ایک دفعہ. بی بی کی دوسری شرط، فرمایا، کیا کیا یزید نے؟ بتایا گیا بی بی کو، بی بی یزید اپنے قصر سے نکلا ہے، پیدل ہے آج، غلاموں کی قطاریں ہیں، اپنے مشیروں کی قطاریں اس کے ساتھ ہیں. ہر چوک پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے، او لوگو جان لو، فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. درود بھیجے. پھر بی بی کو بتایا گیا کہ بی بی یہ دو شرطیں پوری ہوئیں. ان کا پیغام آیا کہ تمام شہداء کے سر اور تبرکات فلاں مقام میں رکھے ہیں، یہ اس کی چابیاں ہیں جو آپ کے حوالے ہیں. بیبیوں نے چابیاں وصول کی اور فرمایا کہ کب دربار سجایا جائے گا. عرض کی بی بی، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کا طوق اتار دیا جائے. حداد بلائے گئے، طوق اتارنے کی کوششیں شروع ہوئیں. 7 روز لگے طوق اتارنے میں. میرے مولا کا اپنا فرمان ہے، مفضل، اس دوران کچھ وقت ایسے آئے میں ان سے کہتا تھا، رہنے دو، میں باقی عمر اس کے ساتھ ہی گزار لوں گا. مفضل، طوق کے کچھ حصے ایسے تھے کہ مجھے اپنے دادا علی کو پکارنا پڑا اتارنے کے لیے. اتر گیا طوق. اتر گیا طوق. بیبیاں منتظر ہیں دروازے پہ، زندان کے دروازے پہ. سب انتظار میں ہیں کہ سجاد، ہم بھی دیکھیں طوق کے بغیر آپ کیسے لگتے ہو.
تمام شرطیں پوری ہوئیں. بی بی نے کہا دربار کب سجایا جائے گا؟ بی بی ایک دن کنیزیں حاضر ہوئیں زندان پہ. لشکر ہے کنیزوں کا، سب کے ہاتھ میں چادریں ہیں. بی بی آئیے، دربار سجایا گیا، چادریں پیش کی گئیں. ایک عرب شاعر ہیں، ان کا کہنا کہ بیبیاں نہیں چادریں حیران ہیں. کیسے بیبیوں نے چادریں لیں، چادریں اوڑھیں. سال بعد بیبیوں نے پہلا قدم زندان سے باہر نکالا. فرمایا بی بی نے ہم سب سے پہلے اس ویرانے میں جائیں گے جہاں میرے حسین کی بیٹی ہے. تمام آل محمد روضہ سکینہ پہ، زندان تو میں کہہ نہیں سکتا، روضہ سکینہ پہ حاضر ہوئے. حاضر ہو کے انہوں نے سلام پیش کیا. اس کے بعد بی بی چلی دربار میں. یا علی کہہ کے پہلا قدم رکھا بی بی نے دربار میں. یزید نے تمام درباریوں سے کہا او درباریو، خیال رہے خبردار کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے زینب غضبناک ہو. میں چاہتا ہوں کہ یہ جلد سے جلد دمشق سے چلے جائیں. زینب نے قدم رکھا. یزید نے اشارہ کیا. ایک غلاموں کی قطاریں ہیں. دربار بھی وہی، درباری بھی وہی، شرابی بھی وہی، تخت بھی وہی، یزید بھی وہی. بیٹھا تخت پہ بھی آج بھی ہے، لیکن آج سر جھکا ہوا ہے. آج فاتح شام دربار میں آ رہی ہے. جیسے ہی بی بی نے دربار میں آمد پیش کی، کھڑا ہو گیا اپنے تخت پہ. کہتا ہے او درباریو، بنت رسول تشریف لا رہی ہیں. کہا بی بی آپ کے بیٹھنے کی نشستیں اس طرف ہیں. بی بی نے فرمایا نہیں، ہم آج بھی کھڑے رہیں گے. یہ تاریخ اجداد ہے. اس نے پھر پکارا او بنی ہاشم کی عورتوں، آ کے بی بی کے سامنے قطاریں بناؤ تاکہ پردہ بنا رہے. بی بی نے فرمایا نہیں، ہم آج بھی اسی طرح آئیں گے. سر حسین لایا گیا. آج سر حسین بھی وہی، لیکن تشت سونے کا ہے. غلاموں کی قطاریں ہیں ارد گرد. سب کے ہاتھ میں درہم و دینار کی تھیلیاں ہیں جو حسین کے سر پہ واری جا رہی ہیں. بی بی آئیں، زیارت سر حسین کی اور کھڑے ہو کے کہا او یزید سلک البیت اليوم. او یزید آج سوال کر بیت کا. آج تو ہمارے پاس اتنا لشکر بھی نہیں جو کربلا میں تھا. آج تو ہم نہتے تیرے سامنے کھڑے ہیں. سلک البیت اليوم، اوے کرنا سوال آج بیت کا. یہ تاریخ اجداد میں پھر لکھا یزید کے الفاظ. بی بی میں کیا کرتا، آپ کے بھائی نے کہا تھا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. فرمایا سچ کہا تھا میرے بھائی نے. آج ہم نے قرآن کی اس آیت پہ عمل کر کے دکھایا. فَإِذَا أَلْقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَبَ الرِّقَابَ. جب تم کافروں کو اپنے شکنجے میں جکڑ لو تو ایسی ضرب لگاؤ کہ وہ اٹھنے نہ پائے. پھر بی بی نے وہی آیت دہرائی اور کہا یزید کہاں گیا تیرا جبر؟ جانتا ہے تیرا جبر آج میرے اس حجت بیٹے کے قدموں میں ہے. اور تو جانتا ہے، تو سمجھتا ہے تو نے ہمیں قید کیا. میرے بھائی حسین علیہ السلام قدرت رکھتا ہے، اس نے تجھے تمہاری زندگی میں قید رکھا.
میرے اس حجت بیٹے نے تمہاری عقل کو قید کیا، میں نے تمہاری حکومت کو قید کیا، اور یہ جتنی قیدیں ہم نے تمہیں دیں ان میں سے تمہیں کبھی نجات نہیں ملے گی۔ بی بی کا خطبہ جاری ہے۔ بی بی ولایت امیر المومنین بیان فرما رہی ہیں۔ وہ زید جو فقیہ یزید تھا اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور درباری ملا، ان کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ آل رسول آخر یزید کو کافر کیوں نہیں قرار دے دیتے۔ خطبے میں روک کے بی بی نے فرمایا، علماء سوال کرتے ہیں، علماء سوال کرتے ہیں کہ ہم تجھے کافر کیوں نہیں قرار دیتے؟ ہم تمہیں کبھی کافر قرار نہیں دیں گے تاکہ آنے والی نسلیں تجھ جیسے کلمہ پڑھنے والوں کی تفریق کر سکیں، اور ہم تجھے کافر قرار دے دیں تو آنے والی نسلیں یہ کہیں گی وہ تو تھا ہی کافر، وہ کیا جانتا رسالت کیا ہے، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ درود بھیجے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمام آنے والی نسلیں یہ جان سکیں یزیدی کون ہیں اور امیر کی ولایت اپنے سینوں میں رکھنے والے کون ہیں۔ درود بھیجیے۔ یہ ہے فاتح شام، یہ ہے میری فاتح شام کی دلیل۔ امید ہے آپ جانتے ہوں گے، جان گئے ہوں گے۔ جو کچھ پہلے آپ نے سمجھا اور سنا تھا وہ بھی صحیح تھا۔ آج جو کچھ میں نے عرض کیا اگر یہ آپ کے دلوں میں اتر جائے تو ایک دفعہ میرے لیے اور میرے بابا کے لیے دعا ضرور کریے گا۔ زینب کا مشن یہاں ختم نہیں ہوا، وہ حسین کا مشن تھا جو اس رہائی پہ ختم ہوا۔ زینب کا مشن اس رہائی پہ شروع ہوا۔ زینب کی جہاد اس رہائی سے شروع ہوئی۔ آپ نے دربار ہی میں فرمایا کہ او یزید جان لے، میرے ماننے والی خواتین جن کی گودوں میں ولائے علی رکھنے والے بچے پلیں گے وہ میرا لشکر ہوگا قیامت تک، اور وہ بیویاں میری حفاظت میں ہیں جو اپنی گودوں میں اپنے بچے کو ولائے علی کا سبق دیتی ہیں۔ اور اے یزید، ہم کچھ روز یہیں قیام کریں گے، اس کے بعد ہم واپس جائیں گے۔ کہا بی بی آپ مدینہ جائیں گی؟ کہا نہیں، ہم پہلے کربلا جائیں گے۔ مختلف روایات 7، 3، 10 روز قیام فرمایا بی بی نے۔ اس قیام کا بھی ایک مقصد تھا۔ وہ ایک کتاب ہے الفضائل العلویہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی۔ شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ بی بی جتنے روز دمشق میں رہیں آپ نے تمام نمازیں جامع مسجد دمشق میں پڑھی۔ ہر نماز میں بی بی نے ایک خطبہ دیا۔ شیخ صدوق نے 10 خطبے نقل فرمائے بی بی کے دمشق میں۔ بی بی کے مشن کی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ 10 خطبوں میں بی بی نے یہ شیخ صدوق کہتے ہیں کہ مجھے 10 خطبے ہی مل سکے، اور شیخ نے یہ 10 خطبے اپنی فضائل علویہ میں نقل کیے۔ ان میں سے چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، درود بھیجیں۔ فرمایا الصلاۃ 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 فی ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ او لوگو جان لو، نماز کچھ نہیں، صرف ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے۔
پھر فرمایا الصوم 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 فی حب علی ابن ابی طالب. یہ کسی دوسری نماز کے خطبے میں فرمایا. کچھ نہیں روزہ، یہ صرف اور صرف حب علی ابن ابی طالب ہے. پھر فرمایا او لوگو، جب حج پہ جاتے ہو تو جب کعبہ کی طرف نظر کرو تو دل میں یہ رکھو کہ آپ نے علی ابن ابی طالب کی زیارت کی. یا علی. پھر فرمایا کسی خطبے میں، یہ جو تم دعاؤں میں کہتے ہو یا مجیر ہو یا مجیر ہو یا مجیر، نحنو مجیر. مجیر کہتے ہیں نجات دینے والے کو. یہ جو تم پکارتے ہو یا مجیر ہو یا مجیر ہو یا مجیر، نحنو مجیر، ہم ہیں مجیر، ہم ہیں نجات دینے والے. پھر خطبے میں فرمایا او لوگو درود بھیج. اگر چاہتے ہو تو جو چاہتے ہو توحید کی ادراک حاصل کرو تو معرفت امیر المومنین حاصل کرو. پھر کسی خطبے میں فرمایا درود بھیجے. جانتے ہو الروح فی جسم نبی مرسل محمد مصطفیٰ. جانتے ہو نبی مرسل کے جسم میں جو روح ہے وہ میرا بابا علی ابن ابی طالب ہے. او لوگو، میرے بابا علی کا نام لینا عبادت ہے. جس نے میرے بابا علی کا نام ایک مرتبہ جاری کیا اس نے علی کے قدم کے برابر عبادت کی. علی کے قدم کا چھوٹا سا تعارف کروا کے میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا کہ جناب امیر جب ایک رکعت میں قدم رکھتے اور دوسری رکعت تک جاتے ہوئے، سب جانتے ہیں، آپ نے بہت سارے علماء اور واعظین سے سنا کہ قرآن ختم کرتے تھے. معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا، ہم سے لوگ پوچھتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ علی ایک رکعت میں قدم رکھیں اور دوسری رکعت میں پہنچنے سے پہلے تمام قرآن ختم کر لیں. معصوم نے فرمایا، امام محمد باقر علیہ السلام نے، جان لو کہ علی کی حکومت اپنے اوپر بھی ہے. جب علی اپنی ایک رکعت میں پاؤں رکھتے، اپنے جسم کے ہر حصے کو ایک ایک آیت پڑھنے کا حکم دیتے. جب دوسری رکعت میں پاؤں پہنچتا تو قرآن ختم ہو چکا ہوتا. یہ ہے علی کا قدم. او مومنو، میں کہہ رہا ہوں، او مومنو، اگر عبادت کرنا چاہتے ہو تو اپنی زبانوں پہ علی ابن ابی طالب کا نام جاری کرو. آپ کی عبادت ایک قدم علی کے برابر ہوگی. یہ عبادت ہے، ثواب نہیں ہے. ثواب اور ہے، عبادت اور ہے. کیا ہے عبادت؟ نماز عبادت، روزے عبادت، قرآن پڑھنا عبادت. جو کچھ آپ کو مولانا بتائیں عبادت کی تعریف، وہ سب علی کا نام لینے سے حاصل. درود بھیجے. میں نے اپنا کلام ختم کیا. ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں آخر میں. قرآن کی ایک آیت ہے، یہ سورہ تکاثر کی آخری آیت ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم.
میں اپنے مومنین کو ایک تحفہ دیتا ہوں. یہ آیت یہ جیسے آپ امتحانوں میں کچھ گزر چکے، کچھ نوجوان ابھی بھی پڑھ رہے ہوں گے، یہ ایسے سمجھیں جیسے اللہ نے محشر کا پرچہ آؤٹ کر دیا، آپ کو بتا دیا میں یہ سوال پوچھوں گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. سورہ تکاثر میں آپ کو اپنے غفلت کا، قبر میں جانے کا، محشر میں حاضر ہونے کا، جہنم کے دیدار کا، اپنی آنکھوں سے جہنم کا یقین کرنے کا قصہ ہے. آخر میں یہ فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ضرور ضرور لام لازم کے لیے، ثم لتسألن، ضرور ضرور سوال کیا جائے گا اس روز نعیم کے بارے میں. یہ نعمتیں نہیں ہیں، یہ نعیم ہے. یہ صیغہ واحد مذکر ہے، کوئی واحد مذکر کو ڈھونڈنا پڑے گا جو نعیم ہے، جو نعمت کا مرکز ہے. آپ محشر میں جائیں گے تو بھی مجھے یاد رکھنا کہ حسین ناصر نے بتایا تھا، علی سجاد حیدر کے بیٹے نے بتایا تھا کہ نعیم کا پوچھا جائے گا. نعیم یاد کر لینا، نعیم کو کبھی نہیں بھولنا. امیر علیہ السلام جناب علی ابن ابی طالب ہی نعیم ہے، نعمت کا مرکز ہے. کبھی موقع ملا تو میں نعیم کی بھی تشریح کروں گا انشاءاللہ، اور آپ کو بتاؤں گا اور ثابت کروں گا کہ سوائے امیر کی ولایت کے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. جو اس سوال میں پاس ہو گیا اس کی نجات ہے، اس کے یہ مجیر ہیں، اس کے یہ ضمانت دار ہیں. درود بھیجیے. قافلے تیار کیے گئے، پیش کیے گئے. جناب ثانی زہرا کو بتایا گیا کہ بی بی قافلے تیار ہیں. بی بی نے نظر کی جس پہ ریشمی پردے سجائے گئے تھے، کہا اتار دو ان ریشمی پردوں کو، ہمارے لیے ان پہ کالے پردے لگائے جائیں. پھر بی بی نے اپنا مشن شروع کیا اور فرمایا ہم اسی راستے سے واپس جائیں گے جہاں سے ہمیں لایا گیا تھا. بی بی نے مختصراً ہر اس مکان پہ قیام فرمایا جہاں پہ قافلہ آتے ہوئے رکا تھا. ہر اس جگہ پہ تقریر فرمائی، واعظ فرمایا، لوگوں کو سمجھایا، لوگوں جان لو میں فاتح شام ہوں، لوگوں جان لو میرا بابا علی ابن ابی طالب امیر المومنین ہے. ہر مقام پہ یہ کہتی گئیں یہاں تک کہ سرحد کربلا پہ پہنچی. پوچھا سجاد بیٹا یہ کیا مقام ہے؟ بتایا پھوپھی اماں ہم سرحد کربلا پہ آ گئے. فرمایا بیٹا سجاد میرا رخ عباس کی قبر پہ کرو. سب سے پہلے بی بی گئی عباس کی قبر پہ. عباس کی قبر پہ کھڑے ہو کے ماتم کیا بی بی نے. واہ حسینہ، واہ حسینہ، واہ حسینہ. کچھ دیر ماتم کرتی رہی بی بی، پھر اپنے آپ کو قبر پہ گرایا، اپنا چہرہ قبر عباس سے مس کیا. کھڑی ہوئی بی بی، کہا تبرکات لائے جائیں. ایک گٹھڑی پیش کی گئی، بی بی نے گٹھڑی کھولی، اس میں سے ایک پھٹا ہوا علم باہر نکالا. ایک لکڑی کی چوب پہ وہ علم ٹھانکا، عباس کی سرہ نے اس کو گاڑ دیا. یہ پہلا علم عباس ہے. اور فرمایا کہ اے مومنو جان لو جب یہ علم میرا قائم آئے گا اس کے ہاتھ میں یہ علم ہوگا اور اس پہ لکھا ہوگا ولایت علی کی ضامنہ میری جدہ زینب سلام اللہ. سجاد بیٹے
ہم حسین کی قبر پہ جانا چاہتے ہیں۔ جاتے ہوئے سجاد اس طرف پھرے، جاتے ہوئے پوچھا، بیٹا سجاد یہ کیا قبریں ہیں؟ عرض کی پھوپھی اماں یہ میرے بابا کے جانثار ہیں۔ فرمایا سجاد تم ایک ایک کا نام لو، میں ہر ایک کے لیے بیان کروں گی، کیونکہ میرے بھائی حسین نے وعدہ کیا تھا کہ میری بہن پہلے تم پہ روئے گی۔ پہنچی بی بی حسین کی قبر پہ، حسین کی قبر پہ کھڑے ہو کے بی بی نے کہا، واہ باسا، واہ باسا، واہ باسا۔ آپ بھی زائرین حضرات مومنین جب کربلا جائیں تو عباس کی قبر پہ کھڑے ہوں تو کہیں واہ حسینہ، واہ حسینہ، واہ حسینہ۔ جب حسین کی قبر پہ کھڑے ہوں تو کہیں واہ باسا، واہ باسا، واہ باسا۔ یہ میری بی بی زینب کی دی ہوئی تعلیم ہے۔ بیان کیے، ماتم کیا، اور ایک جملہ بولا بی بی نے، بھائی حسین مجھے معاف کرنا، میں تیری ننھی سکینہ کو ساتھ نہیں لا سکی۔ سب پرسے دے چکی زینب، پرسے دینے کے بعد پھر قافلہ تیار ہوا مدینہ کے لیے۔ جانے لگے تو دیکھا ایک بی بی ہے جو حسین کی قبر پہ بیٹھی ہے۔ بیٹا سجاد یہ بی بی کون ہے؟ ہم تو تیار ہیں، یہ کیوں نہیں تیار ہوئی؟ کہا پھوپھی اماں یہ میری ماں رباب ہے، کہتی ہے مجھے کچھ دن میرے وارث کی قبر کا مجاور بن کے رہنے دو۔ بی بی ایک مہینہ مجاور بن کے رہی، ایک ہی سوال پوچھتی رہی، میرے وارث یہ تو بتا میرا اصغر سویا کیسے ہے؟ اس کے علاوہ کوئی بیان نہیں کیا میری شہزادی نے۔ قافلہ مدینہ پہنچ گیا۔ مدینہ پہنچ کے پھر زینب کو اپنی چادر یاد آئی، نانا کی قبر پہ پہنچی تو پہلی بات یہی کی، واہ حجابہ، واہ حجابہ، واہ حجابہ، او نانا میرا پردہ لٹ گیا۔ لعن اللہ علی قوم الظالمین۔